مسجد نبوی شریف میں 8 ذی الحجہ 1445 ہجری 14 جون 2024 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم عطاءاللہ بن عبدالمجید پی ایچ ڈی اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ اسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اطاعت و فرمانبرداری کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا، اپنی حکمت سے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت عطا کر کے ہم پر احسان فرمایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رسالت و شریعت کو کما حقہ پہنچا دیا، امت کی مکمل خیر خواہی فرمائی، امت کو ہر اس خیر کی اور ہر بھلائی سے متعارف کروایا جو آپ کے علم میں تھی، اور ہر اس شر سے ڈرا دیا جو آپ کے علم میں تھا۔ ہمیں ایسی روشن اور صاف شفاف شاہراہ پر چھوڑ دیا جس کی راتیں بھی دنوں کی مانند ہیں، جس سے اعراض اور روگردانی ہلاک و برباد شخص کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ موسم حج کے ان دنوں میں ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہاں کچھ ایسے لمحات و حالات لوٹ کر آتے ہیں جن سے ان کے سینے خوشی سے پھول جاتے ہیں، اور ان کے شعور و وجدان سے پہلے ان کی روحیں جھوم اٹھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی نظریں دوڑائے تو آنکھوں سے ایسے مناظر کا مشاہدہ کرے گا جن سے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی، دل و دماغ کو فرحت و مسرت حاصل ہوگی۔ حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ میں بڑے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں امت کا ایمانی اور روحانی اجتماع ہوتا ہے۔ سب ایک جیسے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، سب کی ایک ہی آواز، قبلہ بھی ایک، نبی بھی ایک، سب کا مقصد بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی امت کو ایک عظیم امت بناتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم 70ویں امت ہو، تم ہی سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہو۔ اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے۔ ان موسمی عبادتوں میں اللہ رب العزت کی سنت و حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان عبادتوں میں امت کی شہرازہ بندی نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ تمام طرح کے نعرے، سلوگن اور عصبیتوں کا لبادہ اتار پھینکتی ہے، وہیں دوسری طرف حاجیوں اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کی خدمت کے لیے مملکت سعودی عرب کی قیادت اور حکام کی جانب سے ہر طرف امن و امان قائم ہوتا ہے، زبردست خدمات پیش کی جاتی ہیں، اور جود و سخا کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ اس امت محمدیہ کی عظمت اس وقت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے جب وہ اپنے پرکشش لباس میں ناز و انداز سے چلتے ہوئے اور خوبصورت پوشاک زیب تن کیے ہوئے ایسی عبادت کی ادائیگی میں منہمک ہوتے ہیں جن میں سارے لوگ مقام و مرتبے اور درجے میں برابر نظر آتے ہیں، رنگ و نسل اور جاہ و منصب کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ پھر یہاں ظاہر کے مقابلے میں باطن کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور صرف دعوے کے مقابلے میں قول و عمل کی سچائی کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ مقاصد و معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، سنو، کسی عربی کو اجمی پر اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے تقوی کے، سوائے اللہ کے ڈر کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسے ابو نعیم اور امام بہقی نے روایت کیا۔ حج کے مناسک و اعمال کے اندر جو ہم خوشنما منظر دیکھتے ہیں وہ اسلام کے بہت سے اعلیٰ اقدار اخلاق کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے عدل و مساوات، الفت و محبت، اخوت و بھائی چارگی، عبودیت و بندگی، اخلاص و للہیت اور تواضع و انکساری۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے بلند اصول و مبادیات کی طرف فطری کشش اور کھچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو پسند کیا، پھر یہ پھیلتا گیا اور اب بھی پھیل رہا ہے، کیونکہ اسلام ایک واضح راستہ ہے، اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ دلوں کو سعادت سے لبریز کرتا ہے، سینوں میں خوشی کے دیب چلاتا ہے، روحوں کے خلا کو پر کرتا ہے، دلوں کے شک و تردد کو دور کرتا ہے، فکر و نظر کو مالا مال کرتا ہے، نفس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی پیاس کو بجھاتا ہے اور امن و امان عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سچا اور صحیح دین ہے۔
یہ جم غفیر اور یہ لاکھوں کی بھیڑ حج کے لیے طاقت و قوت کے بل بوتے نہیں پہنچی ہے، بلکہ محبت اور شوق و رغبت میں جسموں سے پہلے ان کے دل حرمین کی چوکھٹ پر پہنچے تھے، اور انہوں نے یہ مشقتیں رحمان کی رضا و خوشنودی کے لیے اٹھائی ہیں۔ اور یہ اس بات کی سب سے سچی دلیل ہے کہ اسلام روشن و ٹھوس دلیل و برہان اور رواداری اور اخلاق و اقدار کی بنیاد پر پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ سب کے سب مومن بن جائیں؟ میرے اسلامی بھائیو، روئے زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے آئے ہوئے ان قافلوں پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اقدار اور ایمان کی جڑیں سرحدوں کو چیرتے ہوئے فصیلوں اور دیواروں سے آگے نکل جاتی ہیں اور دلوں کے نہا خانوں میں گھر بنا لیتی ہیں، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، پھر ان کو بلندی عطا کرتی ہے، انہیں پاک و صاف کر دیتی ہے اور انہیں ایک نئی خلقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس جم غفیر نے اسلام کو گلے لگایا ہے، کیونکہ یہ متوازن ملت اور دین ہے، زندگی اور بدلتے ہوئے وقت اور زندگی کے ہر شعبے کا پورا لحاظ رکھتا ہے، ہر کسی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے یکساں مناسب دین ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر نئے مسئلے کے اسرار و رموز کھول دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس امت اسلامیہ نے اپنے دین کو اس لیے پسند کیا کیونکہ یہ روحانی سکون و اطمینان اور معاشرتی امن و امان کا منبع و سرچشمہ ہے۔ یہ دین بے چینی اور تناؤ کے اسباب کو ختم کرتا ہے، دلوں کو راحت و اطمینان اور سعادت و خوشی سے معمور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسلام نے اخوت کے معنی کو راسخ کر کے اور ایک مسلمان کے شعور و احساسات کو بلندی عطا کر کے امت اسلامیہ کے رشتے کو مضبوط کر دیا ہے، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کی فکر کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بدلتا گیا، سال ہا سال بیت گئے اور صدیاں گزر گئیں، لیکن امت اسلامیہ اپنے اسلام کے ساتھ سر بلند ہو کر، اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط بن کر اور اپنے اصول و مبادی کو گلے لگا کر آج تک کھڑی ہے، کیونکہ یہ امت اخلاق و اقدار کی امت ہے، اور یہ چیز جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ شریعت و قانون اور احساسات و جذبات میں اس متحدہ امت کو ایک جسم کی مانند بنا دیتی ہے۔ بے شک یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی قدر و قیمت محسوس کی جائے اور منعم باری کی شکر گزاری کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور بے شک اللہ رب العالمین نے اس کی بقا کی ضمانت ایک دوسری عظیم نعمت کے ذریعے دی ہے، اور یہ عظیم نعمت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی ہے۔ کتاب و سنت مضبوط و محفوظ قلعے ہیں، اور امت اسلامیہ جس قدر قرآن و سنت پر کاربند رہے گی اسی قدر اس میں باہمی الفت و محبت رہے گی، صفیں مربوط ہوں گی، اس کی ساخت مضبوط رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر قسم کے اختلاف و انتشار کو ختم کیا جائے، چاہے اختلاف قول کی شکل میں ہو یا فعل کی شکل میں یا ہتھیار ڈالنے کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کر دیے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینہ میں مسلم ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ بے شک امت اسلامیہ سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ایسے جامع و ہمہ گیر امن و سلامتی کو یقینی بنائیں جس سے دنیا و آخرت کا امن حاصل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ کی فکری انحراف اور شکوک و شبہات سے محفوظ کیا جائے، اور قوم کے نوجوانوں کی فکری سلامتی کو انتہا پسندی، غلو اور تعصبات سے پاک رکھا جائے، نیز شکوک و شبہات اور خواہشات کے شکنجوں میں آنے سے انہیں بچا لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم کو یہ سمجھ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ امت اسلامیہ علم و عمل پر یقین رکھنے والی امت ہے، یہ نفع بخش ترقیوں کے شانہ بشانہ چلنے والی قوم ہے، یہ زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانے میں حصہ لیتی ہے، یہ ملکوں کی تعمیر اور زمین کے گوشے گوشے میں جد و جہد پر ابھارنے والی قوم ہے، یہ اپنے آپ کو جہالت اور کسل مندی سے دور رکھتی ہے، یہ اسباب اور محنت و مشقت کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ نہیں کرتی، ساتھ ہی ساتھ دین کے مسلمہ اصول، اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اخلاق و اقدار پر قائم بھی رہتی ہے۔ لہذا اس موقع پر امت اسلامیہ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی رواداری، نرمی و آسانی
عدل و انصاف اور اس کے احکام و تعلیمات کی ہمہ گیری کو اجاگر کریں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جس سے اسلام کی شکل و صورت بگڑے اور اس کی روشن تعلیمات بدنما ہوں. کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والا، بالخصوص حج اور دیگر عبادتوں میں متعلق آیتوں میں تدبر کرنے والا دین اسلام کی اس مسلمہ حقوق حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دین نرمی و آسانی پر ابھارتا ہے، مشکل پر نہیں. یہ خوشخبری سناتا ہے، متنفر نہیں کرتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس نے تم مسلمانوں کو چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں کوئی تنگی نہیں رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں اور دائیوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. ایک مسلمان اس امت کا ایک فرد ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ امت سب سے معزز امت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ معتدل امت ہے، نہ اس میں غلو ہے اور نہ ہی افراد و تفرید. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل امت بنا دیا ہے. یہ امت ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہے گی، نہ یہ قحط سالی سے ہلاک ہوگی، نہ بھوک سے اور نہ غرقابی سے، بلکہ یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. کیا آپ ہماری نماز کی صفوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ صف بندی اسی امت کا خاصہ و امتیاز ہے کیونکہ اللہ نے اس صف بندی کو فرشتوں کی صف بندی سے تشبیہ دی ہے اور اسے سب سے بڑی عزت کو تو قیامت کے دن ملے گی جب وہ اس حال میں آئے گی کہ وضو کے نشانات اس کے نمایاں ہوں گے. اسی نشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے، پھر اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ یہی امت پل صراط پر سب سے پہلے گزرے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں بھی استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کیجیے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ بعد دیگر نیکیوں کے موسم آنے پر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں. وہ پاک ہے اور اس سے باقی رہنے والے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. زمین پر بھی وہی معبود ہے اور آسمان پر بھی. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں معجزات سے نوازا گیا. زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر رحمتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر. حمد و صلوات کے بعد میں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور جو کوئی بھی تقوی کے سائے میں رہے گا وہ دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے کل کا دن عرفہ کا دن ہے. جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت عرفہ کا دن روزہ رکھنے کے بدلے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ذوالحجہ کے 10 دنوں اور ایام تشریق میں مطلق تکبیرات کہنا مسنون ہے جبکہ مقید تکبیرات کا وقت یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور 1 مرتبہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ فرماتے یعنی اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے اور تو بابرکت ہے اے بزرگی والے عزت والے. اس کے بعد تکبیرات کہتے اور یہ غیر حاجی کے لیے ہے. رہا حج کرنے والا تو وہ اپنی مقید تکبیرات کی ابتدا یوم نہار کو ظہر سے کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اے اللہ کے بندو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اس بات کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی. اے اللہ تو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ امام ابو بکر عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا. تمام آل و اصحاب اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو و درگزر سے اور فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا. اے سب سے رحم کرنے والے، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. اے یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے. اے اللہ ہم تجھے ہر بلائی کا سوال کرتے ہیں اور خواہ وہ جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے. اے اللہ ہم جو اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و انتہا اس کی جامع چیزوں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں. اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما. ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف نہ کرنا. ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیرے ہر قسم کی ناراضی سے اپنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اسے تو خوب جانتا ہے، اس کو دور کر دے، تو ہی قادر ہے. اے اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دے. اے وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں پہننے کا سامان مہیا کر دے، وہ بھوکے ہیں انہیں ان کے کھانے کا بندوبست کر دے. وہ ننگے بدن ہیں انہیں ان کے لباس کا بندوبست کر دے. وہ مظلوم ہیں ان کے لیے ظالم و صہونی سے انتقام لے. اے زندہ و قائم ذات، تیری رحمت کے ساتھ ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہمارے تمام معاملات کو
درست فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفوس کے سپرد نہ کرنا. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ان کے ہر عمل کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا اور ان کے ولیعہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے دو جہان پر مہربان ذات، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم سارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر. اے ہمارے پروردگار تو بے شک بڑی شفقت والا، بےحد مہربان ہے، بڑی رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ بھی تو تمہارا ذکر کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں اور نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو قرآن سمجھنے کی دعوت دیں.